اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حالت میں، لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی طرف سے بے حد کوتاہی دکھتی ہے۔ لوگ نماز پڑھنے سے غفلت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا قصور ان والدین کا بھی ہے جنہوں نے گھروں میں خود نماز نہ قائم کی اور اپنے بچوں کو بھی قائم کرنے کی تلقین نہ کی۔ یاد رکھیں کہ نماز ایک اس لیول کی عبادت ہے کہ جسے چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حالت میں، جبکہ جو دوسری عبادات ہیں ان کے اوپر تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جیسے روزہ ہے اور سفر میں ہے تو اس کے لیے معاف ہے، اور زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا، نہیں ہے تو نہیں دے گا۔ حج اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں کرے گا، اس کے لیے معاف ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان جتنا بھی بیماری کی حالت میں ہو اس کو نماز پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس بیماری پر ہے کہ اس کو بیٹھ کے پڑھنی ہے، تو اس کو بیٹھ کے پڑھنا اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے اس کو۔ اور اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھنا فرض ہے۔ ایون یہاں تک کہ اگر وہ باڈی موو نہیں کر سکتا، ہلا نہیں سکتا، تو اشاروں سے اس کو پڑھنا فرض ہے۔ یہاں اس صورت میں اس کے لیے چھوڑنا ہے کہ جب وہ مجنون ہو جائے، ذہنی طور پر ذہنی توازن اس کا ختم ہو جائے، مجنون ہو جائے، تو وہ نماز چھوڑ سکتا ہے۔ اس میں ائمہ اکرام کا اجماع ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور یہاں تک بھی فقہ علماء اکرام نے کہا ہے کہ اگر جو شخص اپنا کافی دیر سے نماز ترک کیا ہوا ہے تو اس حد تک سخت فتویٰ بھی ہے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام جب نماز جنازہ پڑھانے آتے تھے تو پہلے پوچھا کرتے تھے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نماز ترک کرتا ہے۔ تو اگر وہ نماز ترک کا عادی تھا تو اس کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو نماز کی تاکید، نماز کی جو ہے وہ ہر حالت میں کوشش کریں کہ نماز آپ سے نہ چھوٹے، نماز کی عادت بنائیں، فرض ہے۔ دیکھیں، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس، کہتا ہے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے جی نہیں چاہتا، لیکن پھر پڑھ لیتا ہوں نماز۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب تمہارا جی نہیں چاہتا تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا حکم۔ کہتے ہیں اس سے زیادہ قیمتی کیا بات ہوگی کہ تم اللہ کی اتباع میں پڑھتے ہو، اللہ کی اتباع میں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ تو اپنی نماز کی عادت بنائیں، بچوں کو تلقین کریں، گھروں میں نماز کی عادات کی بچوں کو تلقین کریں، صبح اٹھایا کریں، جیسے اسکول جانے کے لیے بچوں کو اٹھاتے ہیں اسی طرح اس کو نماز کے لیے پہلے اٹھائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ سب چیزوں سے زیادہ لازم چیز یہ ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ اللہ کا بہت قیمتی انعام ہے، اس کو ترک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کئی ویڈیوز اس میں موجود ہیں کہ نماز کے مسائل کے اوپر میں نے سلسلہ بھی شروع کیا ہوا، اس کو ضرور دیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی بنیادی مسائل ہیں جس کے اوپر میں بات کی ہے، جو نماز ہماری صحیح کرنے میں ہماری مدد کرے گی، تو نماز میں خضوع پیدا کرنے میں مدد کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔